ناظرین، آج ہفتے کے دن دوحہ میں مذاکرات کے ٹیبل سجنے کا امکان ہے۔ طالبان کا ایک وفد دوحہ پہنچ چکا ہے اور پاکستان کا وفد آج روانہ ہوا ہے دوحہ کے لیے۔ ان مذاکرات کا پس منظر یہی ہے کہ وہ جو سیز فائر 48 گھنٹے کے لیے کی گئی تھی، اور وہ بھی شاید دوحہ اور گلف کنٹریز کی مداخلت پہ، تو اس کو مزید پھر ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ اب اس پر بات چیت کرنے کے لیے دونوں ممالک ایک تیسرے ملک میں جمع ہو رہے ہیں اور آگے کے لحم عمل پر بات چیت کریں گے۔ تو ان باتوں پر آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر سہیل بدر صاحب، ان سے ہم رائے لیتے ہیں کہ یہ اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ تو کنونشنل وار وغیرہ ہوتی رہی ہے اور جھڑپیں بھی ہوتی تھیں، اور خاص کر لائن آف کنٹرول کے ارد گرد ہم دیکھیں تو، لیکن اب پہلی دفعہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک کنونشنل وار کا روپ کوئی آگے آنے والا ہے۔ تو ان سارے عوامل کے پیچھے کون کھڑا ہے اور پاکستان کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، مطلب ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو سیز فائر تھا وہ 48 گھنٹے کے لیے ہوا تھا، لیکن وہ 48 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے ہی جھڑپیں شروع ہو گئیں، اور دونوں سائٹوں سے بھی پاکستان نے ایئر سٹرائکس کی۔ پکتیکا جو ان کا پروونس ہے، جس کی سرحد ہمارے شمالی وزیرستان سے ملتی ہے، اور وہ ایئر سٹرائکس جو ہیں وہ بالکل ہماری سرحد سے، شمالی وزیرستان کی سرحد سے صرف چند 100 میٹر یا چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ تو وہ وہاں پہ کیمپس تھے ٹی ٹی پی کے، ان کے اوپر ایئر سٹرائکس کیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حافظ گل بہادر گروپ کے کیمپس کے اوپر ہوئی ہیں۔ کیجولٹیز کافی بتائی جا رہی ہیں ان ایئر سٹرائکس کے نتیجے میں، ٹی ٹی پی کے شاید کافی بندے مرے ہیں۔ بہرحال جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ اتنی سامنے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کافی جو کیجولٹیز ہیں وہ کافی ہیں۔ پیس پروسیس ہونا چاہیے۔ پاکستان افورڈ نہیں کرتا کہ دائیں اور بائیں دونوں جگہوں پہ 3-3 ہزار کلومیٹر کی جو ہمارے بارڈر ہے وہ گرم رہے۔ تو ایک ہم نے اس سال انڈیا سے بھی وار کی ہے، اور ویسٹرن پہ بالکل بھی پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا کہ اس میں کوئی اس طرح کی گڑبڑ ہو، لیکن انفارچونیٹلی جو طالبان حکومت ہے وہ اگینسٹ دی ایکسپیکٹیشنز آف مینی پاکستانی پیپل، جو کہ جن کا خیال تھا کہ وہ انڈیا کی پراکسی نہیں بنیں گے، لیکن پچھلے چند ہفتوں کی جو ڈیولپمنٹس ہیں تو وہ کھل کر انڈیا کی پراکسی بن چکے ہیں۔ اور امیر خان متقی جو ہیں انڈیا گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے اس طرح کے بیانات کیے ہیں، جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں، اور آج سے 1.5 ہفتہ پہلے جب انہوں نے اٹیک کیے تھے تو 27 مقامات پہ انہوں نے پاکستان کے بارڈر کو انویٹ کیا تھا یا اٹیک کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دوحہ کے، میری اپنی ذاتی رائے کہ دوحہ کے پیس پروسیس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بالکل بھی نہیں پڑے گا۔ یہ اس طرح ہی چلتا رہے گا، اس وقت تک چلے گا جب تک کہ جو افغانستان کے حکومت ہے وہ اس چیز پہ مان نہیں جاتی کہ وہ اپنے ملک کو دہشت گردی کی سرزمین کے طور پہ استعمال نہیں ہونے دے گی۔ انفارچونیٹلی 70-80 سال سے وہ ہو رہا ہے۔ افغانستان میں بہت ساری حکومتیں آئی گئیں، شروع میں بادشاہت تھی، پھر بعد میں کمیونسٹ دور بھی آیا، دوسری دور بھی آئے، اور طالبان کا دور بھی آیا، لیکن جو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ انڈیا کو افغانستان کے تھرو جو پاکستان میں دراندازی کرتا ہے اور اس کو ایز اے پراکسی استعمال کرتا ہے، یہ ہر دور میں رہی ہے۔ بادشاہت ظاہر شاہ کے زمانے میں، سردار داؤد کے زمانے میں، پھر اس کے بعد کمیونسٹ دور میں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ جن کی بات کر رہے ہیں وہ تو اور دور ہے نا۔ طالبان کو تو عموماً پاکستان کی پراکسی کہا جاتا تھا، اور جب فال ہوا طالبان کا، اور اس کے بعد امریکہ اور نیٹو الائیڈ نے جو ادھر گورنمنٹ انسٹال کی، کرزئی کی ہے یا بعد میں اشرف غنی کی ہے، تو اس میں طالبان کو ہمیشہ یعنی کہ ویسٹ نے یا انڈیا نے یہی کہا کہ یہ پاکستان کی پراکسی ہیں اور اس کابل کی گورنمنٹ کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں۔ جلدی پہ دیل کا کام ہم نے ڈالا کہ جب وہ 14 اگست 15 اگست کو جب فال ہوا اشرف غنی کا، تو اور ادھر سے ہمارے جو ہیں ISI چیف کابل چلے گئے، ادھر سے ہم نے ادھر پاکستان کی جو مین سٹریم لیڈرشپ تھی، سب نے طالبان کو دوبارہ ویلکم کہا۔ تو تب تک تو طالبان ہمارے پراکسی کے طور پہ دنیا میں جانے جاتے تھے، اور دنیا میں اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہوتی تھی طالبان سے
تو وہ پاکستان کا سہارا لیتے تھے، پاکستان کو بات کہتے تھے، آگے سے ہم ان کی بات کو کنوے کرتے تھے. تو انڈیا جو ہے وہ دوسری جو گورنمنٹس ہیں ان کے ساتھ رہا. اب پہلی دفعہ یہ شفٹ سامنے آ رہا ہے کابل میں کہ ان کے جو وزیر خارجہ، ابھی تو ان کے رجیم کو کوئی ویسے دنیا مانتی نہیں، صرف ایک دو ممالک نے مانا ہے، لیکن پھر بھی ان کو ادھر ایز اے فارن منسٹر ہی ٹریٹ کیا گیا ہے متقی صاحب کو انڈیا میں. یہ پہلی دفعہ شفٹ سامنے آیا ہے کابل میں بھی، دلی میں بھی، کہ وہ طالبان اور انڈین گورنمنٹ یہ آپس میں مل رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں جو ایک کام دشمن کا دشمن کہتے ہیں دوست ہوتا ہے، تو کامن اینمی پاکستان ہے. اور دوسرا جو افغانوں کی تاریخ ہے، خاص کر طالبان کی، یہ جو ہے نا ٹیررزم، انسرجنسی، گوریلا وار، یہ ان کو سوٹ کرتی ہے، یہ ان کی انڈسٹری ہے. اور ٹی ٹی پی نے شاید جب اشرف غنی اور ان کے خلاف یہ لڑ رہے تھے طالبان، تو شاید ٹی ٹی پی کے جو لوگ تھے وہ ان کے ساتھ مل کے لڑتے رہے. تو ان کے لیے یہ بہت مشکل ہو رہا ہے کہ اس وقت ان کو ڈچ کرنا، خاص کر اس وقت جب ٹی ٹی پی کو انڈیا سے فنانسنگ ہو رہی ہے. اور یہی فنانسنگ ہی ہوتی ہے کہ جس کی بیس پہ یہ جو سیپریٹسٹ یا ٹیررسٹ ہوتے ہیں یہ اپنی انگیجمنٹس بڑھاتے ہیں. تو تیسری طرف ہم ایک بات رکھتے ہیں مذاکرات کی، کہ جی ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کو انگیج کریں، ان کو آباد کریں، ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں. یہ سارے عوامل ہیں. ہم آپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں یا جنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ میں نے بھی جو بات کہی تھی یا جملہ بولا تھا وہ یہ تھا کہ اٹ از اگینسٹ دی ایکسپیکٹیشن آف مینی آف پاکستانی پیپل نا. کیونکہ پاکستانی پیپل جو ہیں وہ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا پا رہے تھے یا اس چیز کو نہیں سوچ رہے تھے کہ طالبان رجیم پاکستان کے اگینسٹ جائے گی. اور جس طرح آپ نے بالکل صحیح ریفرنس دیا کہ 15 اگست 2021 میں جس دن طالبان کا ٹیک اوور ہوا ہے تو پاکستان میں خوشی منائی گئی تھی. پاکستان میں بہت زیادہ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھیں اور ہمارے چیف صاحب بھی وہاں گئے تھے، ISI کے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اس وقت بیان دیا تھا کہ دے ہیو بروکن دا شیکلز آف سلیوری. تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی تھیں. 2-3 سال جو ہے وہاں کوئی محاذ گرم نہیں رہا، اب جا کے ہوا ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے میں جو ٹیررزم ٹی ٹی پی کرتی ہے ان کے سیف ہیونز اس دور میں، یہ جو 3-4 سال کا دور ہے، 4 سال کا 21 سے 25 کا، ان کے سیف ہیونز وہاں پر بدستور موجود رہے. ٹی ٹی پی والے پاکستان میں کاروائیاں کر کے اپنے سیف ہیونز میں جاتے رہے. طالبان رجیم نے کوئی کوشش نہیں کی ایسی کہ وہ ان کو ختم کیا جائے، جو سیف ہیونز ان کو ریڈیکیٹ کیا جائے یا کوئی کنٹرول کیا جائے. ایون کنٹرول کی بھی کوشش نہیں کی گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان رجیم جو تھی وہ ٹھیک ہے، طالبان بائی برتھ تو پاکستان کی بنائی ہوئی تھی 90s میں، اور اس کے بعد بھی جو سیکنڈ ان کا آنا ہوا ہے وہ اس میں بھی شاید پاکستان کی حمایت تھی یا نہیں تھی، لیکن پاکستان کو یہ چیز پسند آ رہی تھی. لیکن 4 سال کا جو دور ہے اگر اس کو ہم سامنے رکھ لیں، ان 4 سال کے دور میں لگاتار سیف ہیون کے طور پہ وہ رہا اور پاکستان کو کوئی نہ کوئی پرابلم وہ دیتے رہے ہیں. تو وہ کوئی پاکستان کے ساتھ کوئی بہت جیلڈ نہیں تھے، کوئی اس طرح نہیں تھا کہ مطلب کچھ لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید وہ پاکستان کی ایک واسل اسٹیٹ بنے گی، لیکن وہ پاکستان کی واسل اسٹیٹ نہیں بنی. وہ کچھ ان کے مزاج میں بھی ہے، وہ بنتے بھی نہیں ہیں کسی کے. تو اس طرح سے اب انڈیا نے فائنینسنگ پہ آ گئی ہے. جی ڈوبل کا ریکارڈ پہ آج سے 10 سال پرانا بیان ہے کہ جی اس کی جو پاکستان جو جتنی بھی ان کی فائنینشیل کرتا ہے ہم اس سے ڈبل کریں گے تو وہ ہمارے ہو جائے گا. اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے اس دور میں اب جا کے 2025 میں کہ وہاں سے پھر اسی طرح جب ہمیشہ سے ہوتا رہا کہ وہ جو نہ صرف سرزمین بلکہ جو انڈین کونسلیٹس ہیں افغانستان میں وہ بھی استعمال ہوتی ہیں پاکستان کے خلاف، تو ان میں سے کوئی چیز بھی کم نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب سیف ہیون کی بات جہاں تک ہے، دیکھیں سیف ہیون افغانستان میں تو ہے، ان کا ادھر تربیتی مراکز ہیں اور باقاعدہ ایک جیسے اسٹیٹ کی سرپرستی ہوتی ہے. لیکن ٹی ٹی پی کے سیف ہیون پاکستان میں بھی ہیں اور ان کو ہم نہیں ختم کر سکے. ہم نے کوئی 20 سے زیادہ آپریشن کر لیے ہیں، تو ہم اپنی سائڈ تو کلیئر کریں. اب نئے فرنٹیئر کھول رہے ہیں اور ایک ایجنسی ہے، یعنی کہ فارمر فاٹا کو ہم نے سارا وہ بھی کر دیا، مرج کر دیا، صوبائی حکومت کے کنٹرول کر دیا کہ شاید اس سے کوئی
چینج آئے گی. لیکن وہ تو نئے نئے فرنٹیئر کھل رہے ہیں, اور یہ فرنٹیئر جب کھلتے ہیں تو ان میں جب تک ان کو لوکل فیسیلیٹیٹر نہ ہوں, اور مین پاور بھی بیسیکلی زیادہ تر ادھر سے گئی ہوئی ہے, ہمارے جو فاٹا ایریاز سے ہیں. اب دوسرا ایک فیکٹر ہم اور بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی 1 مہینہ پہلے سوات میں جھڑپوں میں, ملیٹنٹس کے ساتھ جھڑپوں میں ایک ایسا جنگ جو ملا, اس کی لاش ملی جو بنگلہ دیش کا ہے. تو وہ تو ان کی چونکہ شروع سے ہمارا اس پہ تو کنسنسس ہے کہ یہ ان کی انڈسٹری ہے, تو وہ جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں کہیں سے بھی ہوں, جو واریئر ہوتے ہیں, وہ ان کو جوائن کرتے ہیں اور ان کو وہ ٹریپ بھی کرتے ہیں, برین واش بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک بنگلہ دیشی کی باڈی ملنا, کسی زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ ادھر وہ جو ہے ازبیک گوریلا فائٹر, ان کی لاشیں ملتی تھیں. تو یہ ان کی آئیڈیالوجی تو ایسی وہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں جو اس ذہن کے لوگ ہیں ان کو انسپائر کرتی ہے. ہاں بالکل, آپ کی بات میں بالکل انڈورس اس لیے کروں گا کہ 80 کی دہائی میں جب یہ افغان جہاد ہوا, پورا 80 کی دہائی چلا, 89 میں جا کے ختم ہوا. تو 89 میں جتنے مجاہدین تھے جن کو مالی امداد مل رہی تھی سعودی عرب سے یا امریکہ سے یا جہاں سے بھی, یا پاکستان کی ان کو مالی اور دوسری سپورٹ حاصل تھی, تو جب جنیوا ایکارڈ ہو گیا, افغانستان کی جنگ ختم ہو گئی, اسلحہ وہاں بہت تھا, سارے وار لارڈس آپس میں لڑ پڑے, تو جو مجاہدین تھے وہ فارغ ہو گئے. وہ کہاں جاتے, وہ چیچنیا چلے گئے, وہ چیچنیا میں لڑتے رہے. وہ جہاں جہاں پھر 89 میں ہی آپ کو یاد ہوگا کہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس کا محاذ گرم ہو گیا, یعنی کہ جب وہ افغانستان کا ختم ہوا یہ بھی گرم ہو گیا, ادھر سے چیچنیا چل رہا تھا. ارلی 90s میں بوسنیا چلا. یہ واقعی ایک وار انڈسٹری. اچھا افریقہ میں نے ذرا قریب سے دیکھا ہے, وہاں پہ جو اسی طرح کے ملیٹنٹس ہیں, ملٹیپل اس میں مقامی افریقنس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہیں جو کہ اسی طرح مطلب ہے ازبیکس ہیں یا عربس ہیں, اور وہ افریقہ میں کے 3 حصوں میں ڈفرینٹ قسم کے گروپس ہیں. جو ویسٹ افریقہ میں مالی نیجر وغیرہ کے گروپس اور ہیں نائجیریا کے, اور ایسٹ افریقہ میں جو صومالیہ کینیا وغیرہ کے گروپس اور ہیں. لیکن یہ ایک گلوبل فنومنا ڈیفینیٹلی ہے, اور یہ ایک آپ کہہ لیں کہ یہ کس طرح کا پروفیشن بن چکا ہے یا ایک اس طرح کا کریئر بن چکا ہے کہ ایک بندہ اگر مجاہد بنتا ہے اور ینگ ہے 20-22 سال کی عمر کا, اور وہ 50-60 سال کی عمر تک یہی کام کرتا ہے, جہاں بھی مطلب ہے محاذ گرم ہے, چاہے وہ بوسنیا کا ہے, چیچنیا کا ہے, یا افریقہ میں ہے, یا کشمیر میں ہے, یا افغانستان میں ہے, یہ دوست ہے. اور اچھے بھلے وہ پیسے پھر ادھر سیریا عراق وغیرہ میں بھی یہ سب ہوتا رہا ہے, تو یہ چلتا رہے گا اسی طرح. تو باقی کمنگ بیک ٹو دا اوریجنل کویسچن, دوحہ پیس ایکارڈس, میرا خیال ہے کہ دوحہ پیس ایکارڈ سے پائیدار بند تو نہیں ہوگا, وقتی طور پہ شاید کچھ دیر کے لیے خاموشی ہو جائے. اچھا, ہماری گفتگو میں نا بار بار دوحہ کا ذکر آ رہا ہے. چند ہفتے پہلے ہم ادھر اسی اسٹوڈیو میں پروگرام کر رہے تھے تو بار بار پاکستان سعودیہ ڈیفنس پیکٹ کا ذکر آ رہا تھا, یعنی کہ دوحہ کی بجائے اس وقت ریاض ہماری گفتگو کا زیادہ محور ہوتا تھا. اب ڈیفنس پیکٹ کے تحت یہ تھا کہ جی پاکستان یا سعودی عرب پہ کسی پہ حملہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے پہ حملہ تصور کیا جائے گا. اب جب افغانستان کے ساتھ ادھر بہت ہی جھڑپیں ہو رہی ہیں اور بہت ہی افسوسناک ایک عمل ہے کہ ہمارا نقصان یا وہ جو افغانستان والے جو ہیں ان کے اوپر اٹیک ہمارے ہمسائے ہیں وہ بھی, اس میں سعودی عرب کا رول کہیں نظر نہیں آتا, جبکہ شاید سعودی عرب کسی حد تک ان کو انفلوئنس کر سکتا تھا یہ اپنے اس کی سیکٹیرین ہارمونی یا اس کی وجہ سے. تو سعودی عرب کیوں خاموش ہے؟ ہاں, یہ اب دیکھیں جو پاکستان سعودی عرب کا MSDA تھا, میوچل ڈیفنس کا پیکٹ, جس میں بتایا یہ گیا تھا کہ اس میں کہا گیا کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے پہ ہوگا, تو وہ اس کا انٹرنیٹ کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, ٹویٹر بڑا اس کے اوپر لوگ لکھتے رہے کہ جب افغانستان اور پاکستان کی جنگ شروع ہوئی تو لوگوں نے, اور میمز بنی کہ کوئی محمد بن سلمان سویا ہوا تو کوئی جا کے اٹھا رہا, اٹھو تمہارے ملک میں جنگ لگ گئی ہے. تو بہرحال مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پاکستان سعودی جو پیکٹ ہے, انفارچونیٹلی اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز معلوم نہیں ہیں, لیکن اس میں بہت زیادہ یعنی کہ لوگوں کی جو اسپیکولیشنز بہت ہیں, اس کی یہ نہیں پتہ کہ واٹ از ایگزیکٹلی اٹ از اباؤٹ.
تو لیکن کم از کم ان جنگوں سے ایک چیز تو ثابت ہو گئی ہے یا پتہ لگتی ہے کہ پاکستان پر حملہ، سعودی عرب پر حملہ تصور نہیں کیا جا رہا. لیکن سعودی عرب پر اگر حملہ ہوگا تو وہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، جس طرح کہ ہماری طرف سے بیانات یا گرم جوشی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ان حالات میں بہرحال ہماری تمام ممالک سے یہی اپیل ہے کہ وہ دنیا میں امن کے لیے کام کریں، اور پاکستان اور افغانستان میں بھی جو پالیسی میکرز ہیں ان کو چاہیے کہ ایک اور فل کنونشنل وار کھولنے سے روکا جائے. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اس میں ایک انٹری پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہوگی. میرا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہو تو ٹرمپ صاحب انٹر نہ ہو، تو یہ بھی آج کل ذرا کم ہی ہو گیا. تو پھر انٹر ہوئے، ان کا رات بیان آیا ہے کہ پاکستان افغانستان وار میں رکواؤں گا. شاید اب وہ 26 کے نوبل پرائز کی تیاری کر رہے ہیں. تو ان کی تو خواہش تب ہی پوری ہوگی جب ایک پورے 2-4 دن وار چلے گی، اور اس کے بعد ہی پھر وہ آتے ہیں، کیونکہ جب محاذ پورا گرم ہوتا ہے تو ابھی جھڑپوں پہ تو شاید وہ نوبل پرائز نہیں ملے گا. لیکن وہ انہوں نے اپنی حاضری لگوا لی ہے. پھر تو ان کی خواہش ہوگی کہ ایک پورا راؤنڈ ہو جائے اور اس کے بعد پھر میں انٹر ہوں. لیکن بہرحال جو ریجنل پلیئرز ہیں، چائنا، ایران، رشیا، انہوں نے بھی کابل کو کئی بار یہ وارننگ دی ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. امید ہے کہ کابل میں بیٹھے ہوئے لوگ اس میں ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے، دیکھیں رشیا ایک ایسا ملک ہے جس کا وہاں پہ کابل میں سفارت خانہ ہے. آج سے 2-3 سال پہلے جب یہ طالبان کے ٹیک اوور کا 1 آدھ سال گزرا تھا تو اچھی بھلی رشین وہاں پہ ایکٹیویٹی، اکنامک ایکٹیویٹی، ایکسپلوریشن اور یہ وہ چل رہی تھی. لیکن پچھلے 1-1.5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ رشینز کافی بیک فٹ پہ چلے گئے. ان کا افغانستان میں وہ اس طرح سے گرم جوشی نہیں ہے. سیم آئی ایم نوٹسنگ اباؤٹ چائنا. تو شاید رشیا اور چائنا جو ہیں وہ تھوڑا مایوس ہو گئے ہیں. خاص طور پہ یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بھی ہے جس میں افغانستان انڈیا کی جھولی میں چلا گیا، گٹھ جوڑ ہو گیا انڈیا افغانستان گٹھ جوڑ، اس کے بعد رشیا اور چائنا تھوڑا پیچھے ہٹ گئے. چلیں دیکھتے ہیں کہ کابل اپنے مفادات کے لیے کیا اپنے جو کارڈز ہیں کیسے ان کو استعمال کرتا ہے. جنگ بہرحال کوئی بہترین آپشن نہیں ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.